السلام علیکم ویورز. عثمان علی صاحب کا سوال ہے گرین ٹاؤن لاہور سے. سوال تکلیف دہ ہے کہ فرانس میں آزادی اظہار کو بنیاد بناتے ہوئے پیارے نبی کی شان میں گستاخی. کیا عمران حکومت کو اقوام متحدہ میں آواز بلند کرنا چاہیے؟ کیسے فرق پڑے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے احتجاجوں کی تاریخ بہت لمبی ہے. اگر ان سے آج تک کوئی فرق نہیں پڑا تو موجودہ حکومت کے احتجاج سے زیادہ سے زیادہ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے، آپ خود مجھے بتائیں کہ اس طرح کی غلیظ، ناپاک اور قابل نفرت حرکت پر اور کتنے برادر اسلامی ملکوں میں احتجاج ہوتا ہے؟ پورا عالم اسلام احتجاج کرے تو شاید انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو. باقی برادر اسلامی ملکوں کا رد عمل آپ کے سامنے ہے، اور کسی یورپین ملک کے بارے میں تو دور کی بات ہے. ہندوستان جو کچھ معصوم نہتے کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے. اس پہ جو رد عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور رد عمل میں کس کا کہہ رہا ہوں، ایک خاص کانٹیکس میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس میں بھی برادر اسلامی ملکوں کا رد عمل کیا ہے. اگر صرف مڈل ایسٹ کے ملک یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ لوگ کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی بند نہیں کرتے تو ہم آپ کے ورکرز کو دیس نکالا دے دیں گے، وہ تو انہیں وہاں اتنے ماشاءاللہ سیکولر ہیں کہ مندروں کی اجازت دے رہے ہیں. سو یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے. ہم اکیلے جو خود ان ملکوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کیا، ہمارا احتجاج کیا. اور دوسری اور اصلی بات یہ ہے جو اقبال نے کی تھی کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ مفاجات والا جو کام ہے نا، یہ کمزوری کی، ضعف کی، پسپائی کی، رسوائی کی علامت ہے. اور یہ ٹائر جلانا، نعرے لگانا، سینہ کو بھی کرنا، رونا پیٹنا، ماتم کرنا، یہ بہت آسان کام ہے. یہ تو ایک لاوارث یتیم بچہ بھی کر سکتا ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ خود کو اتنا مضبوط کرو، خود کو اتنا طاقتور کرو، خود کو اتنا مستحکم اور متحد کرو کہ کوئی بدبخت کبھی اس طرح کی جرت نہ کر سکے. لیکن میری طرح ان کو گالی دینا بہت آسان ہے، ٹائر جلانا بہت آسان ہے، جلسہ کرنا بہت آسان ہے، جلوس نکالنا بہت آسان ہے، بددعائیں دینا بہت آسان ہے. لیکن خود کو مضبوط بنانے کے لیے جد و جہد کرنا، اقوام عالم میں سربلند ہونا، یہ تو بھائی ایک دو نسلوں کو جان توڑ محنت کرنی پڑے گی، انتہائی فوکس طریقے سے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور اسلامی ملک کی بات نہیں کر رہا. یہاں تو ڈھنگ کی بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے. چونکہ میں نے جو دین کو سمجھا یا پڑھا تھوڑا بہت، وہ تو مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. میں نے چند دن پہلے اپنے کالم میں مولانا مودودی کا پاکستان بننے سے 1 سال بعد کا
کہ ان کی ایک تحریر اور تقریر ہے، اس کا میں نے حوالہ دیا، جس میں وہ کہتے ہیں پاکستان بننے سے 1 سال بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کے حق میں شہادت موجود نہیں ہے مسلمانوں کی۔ وہ کہتے ہیں شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عملی ایک قولی، زبان سے، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، لمبی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، منافقت کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، وعدے سے پھر سکتا ہے، ملاوٹ کر سکتا ہے، ڈاکہ زنی کر سکتا ہے، دنگا فساد کر سکتا ہے، رشوت کا لین دین کر سکتا ہے۔ لمبی فہرست انہوں نے دی۔ کب؟ پاکستان بننے سے 1 سال بعد کا مسلمان انہوں نے ڈیفائن کیا کہ یہ ہے قولی شہادت، یہ ہے عملی شہادت۔ قولی شہادتیں انہوں نے اور بڑی لمبی چوڑی دی ہیں۔ جب تک ہم ایسا نہیں کرتے تب تک ایک ہی بات ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے گزر جاتے ہیں۔ تو کتوں کے ڈیفینیٹلی بھونکنے سے، دیکھیں میں ایک بات آپ کو کروں کہ کوئی سمندر کی توہین کر سکتا ہے، کوئی آفتاب کی، ماہتاب کے اوپر تھوک سکتا ہے، ہمالیہ ایک پہاڑ ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اس کی کوئی توہین کر سکتا ہے، اس پہ کھڑا ہو کے اس کے بارے میں اگر کوئی بدزبانی کرے تو حضور تو ایک اور بات میں اس وقت ملک بھول رہا ہوں، کچھ سال ایک پہلے کی بات ہے کہ پتہ نہیں کس یورپین ملک تھا کوئی، کہ اس میں اس کے پارلیمنٹ میں ایک آدمی تھا جو اسلام کے بارے میں بہت الٹی سیدھی وہ گفتگو کیا کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ ایک پارٹنر بھی شامل ہو گیا، اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کے بارے میں نہ کچھ سالڈ کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف، وہ شاید انہوں نے میرے جیسے مسلمان دیکھے ہوں گے، ٹو ٹیل یو آنیسٹلی۔ یہ پاکستان کے اخباروں میں چھپ چکا ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جو اخبار بھی ہیں یہ بات یاد آ جائے گی۔ ہوا کیا؟ انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کیس بلڈ کر کے وہ کتاب لکھنے کے لیے انہوں نے پہلے، وہ چونکہ سائنٹیفک طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن پاک پڑھا۔ پہلے تو وہ ہوا میں تلواریں چلا رہے تھے، قرآن پاک پڑھا تو دے ور شاکڈ، 2 بندے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو ہذیان بکا کرتے تھے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سیرت النبی کا مطالعہ شروع کیا، حضور کی زندگی، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی ہستی کے بارے میں جانکاری۔ یہ سفر مکمل ہوتے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی اس کا ایک اینگل ہے، لیکن بنیادی بات پھر وہی ہے۔ قرآن ایک وزڈم ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے ہر بندہ، اور وہ اپنی حد تک درست ہیں، عاشق رسول ہے، یہاں تو کوئی کمپرومائز ہوتا ہی نہیں، بہت گیا گزرا بھی مسلمان ہوگا، یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو بالکل اس کا دماغ گھوم جاتا ہے یہ تو۔ لیکن میں اب چند سال پہلے تک ایک نعرہ ہماری سڑکوں پہ، لاہور پہ کم از کم بہت ہوتا تھا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اچھا، مجھے وہ نعرہ اچھا لگتا تھا، اور ساتھ ہی ایک خیال بھی میرے ذہن میں آتا تھا کہ جو یہ آدمی کہتا ہے مجھے اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، بالکل درست ہے۔ کون ہے یہ بندہ میں نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بات جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن میں مسلسل یہ سوچتا تھا، اور آج بھی سوچتا ہوں، کہ ہدایات رسول پہ جان کیوں نہیں قربان؟ عملاً قدم قدم پہ یہ اس طرح کا ایک رونا ہے۔ آپ نے بات کی ہے، میں نے اس سے شیئر کر لیا تھوڑا اپنی فیلنگز کو۔ اس میں میرے پاس کوئی عقلی دلیل، کوئی جواز نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔